السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو 40 سال مکمل ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بہت خوشی کی لہر ہے۔ میں دیکھ رہا تھا ایکٹرز، گویے، انجینئر، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے اپنا محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں اہل حدیث ہوں، ان کے خلاف کافی غلط کمنٹس کرتا ہوں، کافی غلط کمنٹس کرتا ہوں کہ یہ مشرک لوگ ہیں، بدعتی ہیں، یہ بدعت کو فروغ دیتے ہیں، سنت کو نہیں دیتے۔ ہمارے پاس کھرا سودا ہے۔ میں ایک اہل حدیث نوجوان ہوں اور ہمارے پاس کھرا سودا تو ہے، لیکن ہم کتنے لوگوں کو اپنے قریب کر سکیں۔ ہم یہ دیکھیں، ہماری مسجد میں بریلوی آئے تو اس کو مشرک، بدعتی کہہ کر اس کو دوسرے دن نماز سے بھگا دیتے ہیں۔ تیسرے دن وہ اپنی مسجد میں کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح کر رہا ہوتا ہے جیسے وہ پہلے تھا۔ تو ہم نبی کی سنت پر عمل کرنے والے، کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو نہیں دیکھا کہ آقا کے اخلاق کو کافر دیکھ کر دو زانوں بیٹھ کر کلمہ پڑھ جاتے ہیں؟ ہمارے پاس کھرا سودا ہونے کے باوجود ہم نفرتوں کے سوا کچھ نہیں دے سکتے۔ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے دیکھا، ہاں میرے بھائی کہیں گے کہ تو نے دیکھا ہی کیا ہے، تجھے پتہ ہی کیا ہے۔ میں جس گھر سے آیا ہوں، مجھے سنہیڑا نہ دے کہ جو بندہ خود ابھی گھر سے آیا ہو پھر گھر کا سنہیڑا دے کہ گھر والے تجھے فلاں کام کے لیے کہہ رہے تھے، فلاں کہہ رہے تھے، یا پھر کہہ رہے تھے کہ آؤ تم۔ جب بندہ گھر سے آئے تو اس کو تو ساری حقیقت کا معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں جو محبت دینے والے تھے۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بریلوی کے سٹیج پر بھی محبت بکھیرتے اور دیوبندیوں کی سٹیج پر بھی محبت بکھیرتے، اور مولانا عبداللہ شیخو پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی محبت بکھیرنے والے۔ ہم ان کی طرز پر نہیں ہیں۔ میرے کزن ہیں، کہا کہ شیخو پورہ ہم گئے جماعت لے کر، آپ کی مسجد میں آتے ہیں تو ہمیں تو گھور گھور کر دیکھتے ہیں اور ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اور مولانا عبداللہ شیخو پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد میں ہم گئے، ہمارے ساتھ گشت پہ بھی لوگ گئے، انہوں نے خود کہا کہ جاؤ ان کے ساتھ، اور ہم نے تعلیم بھی دی۔ ہم ان سے بڑے متاثر ہوئے اور بہت اچھی اچھی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ نماز آپ اچھی پڑھتے ہیں، آہستہ پڑھتے ہیں، سکون سے پڑھتے ہیں، ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم نماز زیادہ جلدی پڑھتے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ بھائی اتنا تو مانا ہے نا، جب قریب نہیں کریں گے ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا منہج کیا ہے، ان کے سلف صالحین کیسے تھے۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ کباڑ کی دکان والا با اخلاق کباڑ کی دکان والا شام کو جیبیں بھر جاتا ہے، تجوریاں بھر کے جاتا ہے، اور سنیار سونے والا بد اخلاق شام کو جیب خالی جاتا ہے۔ اخلاق نہیں، سونا کیا ہیرے بھر کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ شام کو خالی ہاتھ جاتا ہے۔
اور کباڑ کی دکان لگائی ہوئی ہے، کچرا کنڈی لیتا ہے لیکن با اخلاق ہے، اور شام کو وہ جیبیں بھر کے جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے نا، جس کے پاس کھرا سودا ہے وہ تو اخلاق جمیلہ سے بھرا ہوا ہوگا۔ اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ پاک نے نہیں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ اخلاق کے انک لعلی خلق عظیم کے مالک نہ ہوتے تو آج 1,24,000 کم و بیش آپ کے ساتھ ساتھی نہ ہوتے۔ یہ آپ کی اخلاق کا نتیجہ ہے کہ آپ کے ساتھ محبت کرنے والے، جان دینے والے، سر کٹانے والے موجود ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اخلاق جیسی نعمت نصیب فرمائے اور ان کو برداشت کریں۔ آقا کے نام پر محبت کرنے والے لوگ ہیں اور ان کو اچھی دعوت دیں، محبت سے کہیں۔ محبت سے فرق تو اتنا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ درود پاک آقا پر اذان سے پہلے تم نہیں کہتے۔ فرق اتنا ہے، ہم بعد میں پڑھتے ہیں، وہ پہلے پڑھتے ہیں۔ تو آپ یہ محبت سے بھی سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی کہ ہم بھی نبی کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس پر مہر نبوت نہیں وہ مسئلہ ہمارے لیے مردود ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دین کی بات سمجھ کر ہماری طرف منسوب کرے وہ کام مردود ہے۔ تو جیسے نوٹ ہے، جیلی نوٹ سونے کا ہے، اس کے اوپر اسٹیٹ آف پنجاب پاکستان کی مہر نہیں، بابا قائد اعظم نہیں، وہ جیلی ہے۔ اس کو تھانے بھی جانا پڑتا ہے، اس پر FIR بھی کٹتی ہے۔ اسی طرح بے عینی جس عمل پر ہمارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی مہر نہیں، وہ کام مردود ہے۔ یہ بات محبت سے بھی تو کہی جا سکتی ہے، نفرت سے تو نہیں۔ نفرت سے لوگ دور ہوتے ہیں، محبت سے قریب ہوتے ہیں۔ تو جیسے مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ سے دل میں درد آتا ہے دین کا، اور علم حاصل کرنے سے عقیدہ اور علم پختہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دعوت و تبلیغ سے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، محبت دیں، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ لوگ چلتے ہیں یا نہیں چلتے۔ محبت سے ایک بار کہہ تو دیکھیں، محبت ایک بار دے تو دیکھیں۔ میں یہاں ہمارے اسلاف میں سے مولانا عبداللہ پروفیسر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے کتاب بھی لکھی ہے رسائل بہاولپوری، شاید کچھ ان کے زندگی میں لکھی گئی اور کچھ بعد میں لکھی گئی، انہی میں سے استفادہ کر کے رسائل بہاولپوری بھی ہے۔ ان کے پڑوسی بریلوی اہل سنت تھے، تو بیان کرتے، جب بیان کے بعد جمعہ کے بعد آتے تو لوگ ان سے بڑی نفرت کرتے، سلام کی بجائے گالی کا جواب دیتے۔ ایک دن ان کی اہلیہ نے کہا کہ محترم حضرت، میرے سرتاج ہمارے پڑوسی ہیں، وہ ہیں تو مسلکاً بریلوی اہل سنت، لیکن ان کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی رخصتی نہیں ہو رہی۔ تو ان کی تنخواہ قریب تھی، تنخواہ اپنی اس میں
अपने बैग में रखी। सुबह फजर से पहले दस्तक दी, निकला बाहर। आपने मुंह पे कपड़ा लपेटा हुआ था। तो कहा कि आप कौन हैं? कहा कि आप मेरे पड़ोसी हैं। पड़ोसी का पड़ोसी पर हक है कि वो दुख में हो तो उसका दुख बांटा जाए। तो ये कुछ पैसे हैं, आप रख लें। आपकी बेटी मेरी बेटी है, आपकी बहन मेरी बहन है, उसकी रुखसती के लिए काम आए। कहा कि अपना चेहरा दिखाएं। कहा कि मैं चेहरा नहीं दिखाता, अल्लाह की रज़ा के लिए किया है तो नशो नुमा करने की क्या ज़रूरत है। कहा कि नहीं, अगर चेहरा नहीं दिखाएंगे तो मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। तो उनके इसरार पर उन्होंने चेहरा दिखाया, पैरों पर गिर पड़ा। कहा कि हकीकी मानों में सुन्नत पर चलने वाले आप लोग हैं। हमने आपको गालियाँ दी, बुरा कहा, लेकिन आप हमारे दर्द में शरीक होने के लिए आ गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो वो लेकर चला गया पैसे। हफ्ते के बाद जुम्मा आया, खुद अपनी बीवी, बेटे बेटियां, नवासे, पोते पोतियां सब लेकर मस्जिद में पहुंच गया। नमाज़ पढ़ी, भले अपने तरीके से पढ़ी, तो नमाज़ पढ़ते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मसलक हक़्क़ा अहले हदीस में हैं। आज वो मस्जिद की मुआवनत भी करते हैं और उनके साथ तावन भी करते हैं। तो अल्लाह पाक हमें मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।